عورت اگر نیک صفت ہو تو فرشتے کی مانند ہے، اور اگر عورت حسد، کینہ اور بغض رکھنے والی ہو تو وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ عورت ہی عورت کی بہترین خیرخواہ ہوتی ہے، اور ایک عورت ہی دوسری عورت کی بدترین دشمن بھی۔ ایک عورت ایک پوری سوسائٹی، ایک پوری نیشن کی پرورش کرتی ہے۔ عورت کی بہترین پرورش بہترین قوم کو پروان چڑھاتی ہے۔ آج کل اپنے آس پاس دیکھا جائے تو ایک عورت ہی عورت کا گھر برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دوسروں کے گھر میں خوشی کیوں ہے؟ ایک حاسد عورت کو اس سے بھی مسئلہ ہے۔ دوسرے پرسکون کیوں ہے؟ اسے اس سے بھی مسئلہ ہے۔ ایک حاسد عورت یا ایک حاسد انسان ہمیشہ دوسروں کو سکون میں دیکھ کر خود بے سکون رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ بھی بے سکون ہو جائیں، ان کا سکون بھی چھن جائے۔ انہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حاسد ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ خود حاسد انسان ہی اپنی لگائی ہوئی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ عورت کی بہترین تربیت ایک بہترین انسان کو پروان چڑھاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عورت کا کیا مقام ہے؟ اسلام نے عورت کو بہترین حقوق عطا کیے ہیں۔ اسلام سے پہلے بیٹی ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس سوسائٹی اور اس کے لوگوں کی سوچ کو بدلا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ہم ایک مسلم کنٹری ہیں، لیکن کیا عورت کو اس کے رائٹس مل رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں ریپ ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ قبر میں دفنائی ہوئی ہوا کی بیٹی بھی محفوظ نہیں ہے، تو چلتی پھرتی عورت خود کو ایسے معاشرے میں کیسے محفوظ فیل کرے؟ ہماری سوسائٹی میں 80% ہر گناہ کا قصوروار عورت کو کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور ہے، اس لیے ہوا اس کی غلطی بھی نہ ہو لیکن پھر بھی قصوروار عورت ہے۔ کس کی کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے؟ اگر ڈائیورس ہوا ہے تو قصور عورت کا، چاہے مرد حیوان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بھی اس کی ماں کا قصور کہ بیٹی کیوں پیدا کی۔ اگر حق پہ عورت بولے تو وہ بدتمیز ہے اور اس کی تربیت پر بات کی جاتی ہے، اور اگر وہ خاموش رہے تو اس پر ظلم کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ ہماری سوسائٹی میں عورت کو وہ مقام ابھی تک کیوں نہیں ملا جو کہ اسلام نے دیا ہے؟ اسلام کیا صرف باتوں تک محدود رہ گیا ہے؟ عورت ہی عورت کو گالم گلوچ کر رہی ہے، ساس بہو سے تنگ ہے اور بہو ساس سے تنگ ہے۔ عجیب المیہ ہے۔ اگر عورت انصاف مانگنے جائے تو اس سے اس کے عوض اس کی عزت مانگی جاتی ہے۔ کیا یہ ہے ہمارا اسلام؟ عورت تحفظ اور عزت چاہتی ہے، جو کہ ہماری سوسائٹی میں بس نام کا ہے۔ عورت کی عزت کریں، کل کو آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی۔ سوچا کریں کہ کہیں آپ کی بیٹی کو آپ کے اعمال کا حساب نہ دینا پڑ جائے۔ ایک اور بات جو آج کل ہو رہی ہے کہ عورت پردہ نہیں کرتی، اس لیے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فرسٹ آف آل، عورت کے پردے کا حکم قرآن دیتا ہے۔ خود کو ڈھانپ کر رکھنے کا حکم عورت کو قرآن دے رہا ہے، مطلب اللہ کا حکم ہے، نہ کہ کسی انسان کا۔ سو پردہ نہ کرنا اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا ہے، جو کہ حرام ہے۔ سیکنڈلی، عورت کو چاہیے کہ وہ خود کو باپردہ رکھے، کسی مرد سے یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ وہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، کیونکہ آج کل کی سوسائٹی میں کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ خود کو ٹھیک رکھو۔ ہر انسان نے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے۔ کوئی کیا کر رہا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ بس ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، کیا اس سے ہمارا اللہ راضی ہوگا کہ نہیں۔